ہم نے تو دیکھا کوئی نہیں، بڑے بھائی بتایا کرتے ہیں کہ جب ابا ناراض ہوا کرتے نا تو ماں کہتی خبر دو، کمرے میں خاموشی سے آنا، ابا ناراض ہے، موڈ خراب ہے۔ اب تو جانوروں جیسی معاف کرنا ابوں کی زندگی گزر رہی ہے، بہت غلطی پر ہے۔ گالی کس نے سکھائی؟ تم نے۔ بدتمیزی سکھائی کس نے؟ تم نے۔ بد کرداری سکھائی کس نے؟ تم نے۔ سگریٹ پینا سکھایا کس نے؟ تم نے۔ بیہودہ گفتگو ٹیلی فون پر، بیہودہ گفتگو ماحول میں سکھائی کس نے؟ جب تو نے اپنے بیٹے اپنے باپ کو یار کہا، تیرا بیٹا تجھے باپ کہہ ہی نہیں سکتا۔ دادے کے سامنے بیٹا ابو جان کہتا، خدا کی قسم پوتے کی مجال ہی نہ ہوتی، اللہ اکبر، بیٹے کی مجال ہی نہ ہوتی، باپ کے سامنے آنکھ اٹھاتا۔ جب سگی اولاد اپنے ماں باپ کو اپنی اولاد کے سامنے بیٹھ کے کہنے شروع کر دے، پتہ نہیں کون سی مصیبت میں پھنس گیا، دنیا کے میرے مر گئے، میرا ابھی تک زندہ بیٹھا ہوا ہے، خدا پاک کی قسم اس پوتے سے امید چھوڑ دو کہ دادے کی قبر پہ جا کے قرآن پڑھ کے آئے گا۔ ہری پور کے غیور مسلمانوں، خدا کے واسطے تمہارے سے عرض کروں گا، اپنے گھر والوں سے تم کتنا بھی پریشان ہو، کبھی تنہائی میں جا کے بیوی کے آگے بہن کا، ماں کا، بھائی کا گلہ نہ کرنا۔ کمرے میں جانا، بیوی پوچھے کیا بات ہے، ماتھے پہ بل چڑھا رکھا ہے، ایک تو امی نے بول بول کے میرے سر میں درد کر دیا، خدا کی قسم تیرے جانے میں دیر ہے، جوتا اس کے ہاتھ میں ہوگا، سر تیری ماں کا ہوگا۔ عزت تو آپ نے کروانی ہے۔ بہنیں دروازے پر آ گئیں، دیکھ کے کمرے میں آ جائے گا، تو بہنوں کو دیکھ کے کمرے میں آ گیا، امید رکھتا ہے کہ کمرے کے اندر جو جہیز کے اندر صوفہ لائی وہ تیری بہن کو بٹھائے گی۔ جھوٹ کا پلندہ سارا۔ اسمبلیوں کے ماحول درست کرنے سے پہلے، عزیزو، اقتدار میں بیٹھنے والوں کو درست کرنے سے پہلے اپنے گھر کے ماحول کو درست کرو۔ خدا پاک کی قسم ہے، ہری پور والا اسلام آباد کو صحیح کرنے کے پر چلا گیا، اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ میرے گھر پر ایسا آرا پھر گیا، میرے گھر پر ایسا بے حیائی کرے لایا، ساری حیا میرے گھر سے بہا کے لے گیا ہے۔ عرض کروں گا دوستو، خدا کے واسطے عصر کی نماز کے بعد خرید و فروخت بند کر دو، دکانیں بند کر کے گھر آ جایا کرو، ان بچوں کو وقت دو۔ خدا پاک کی قسم آج مرنے کی دیر ہے، دکان پر کوئی اور جا کے بیٹھ جائے گا، بچوں کو وقت دو۔ تین چیزیں تو ان دو سے مرنے کے بعد انسان کے ساتھ ہیں، ایک مال جو مرتے ہی ساتھ چھوڑ گیا، ایک اولاد جو قبرستان چلی گئی، ایک نیک اعمال جو انسان کی قبر کے اندر جائیں گے۔ نیک اعمال چھوڑ کے جاؤ تاکہ تیرے جانے کے بعد ان کی زبان قرآن کی تلاوت میں چلتی رہے، تیرے نام اعمال والا کھاتا کھلا رہے۔ جب آپ 11 بجے گھر جاؤ گے، بچے آپ کے آرام کر رہے ہیں، خبردار اسے نہ جگانا، خبردار اسے نہ جگانا۔ سارا دن اس نے باپ کو نہ دیکھا، باپ نے بیٹے کو نہ دیکھا، تف ہے تیری کمائی پر، تھوک ہے تیری کمائی کے اوپر، یہ کمائی سنوکر میں لگے گی، یہ کمائی ڈبو پہ لگے گی، یہ کمائی عیاری عیاشی پہ لگے گی۔ خدا پاک کی قسم عصر کی نماز کے بعد گھر بیٹھتا، مغرب کی نماز میں اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جاتا، مغرب کے بعد آ کر سارے گھر کے والے سورہ واقعہ پڑھتے، عشاء کی نماز سے پہلے کھانا کھاتا، عشاء کی نماز میں ساتھ لے کے جاتا، فضائل اعمال کی تعلیم میں بیٹھتا، آ کے گھر سارے ملک کی سورہ ملک کی تلاوت کرتے کہ جلدی کرو، بجلیاں بند کر دو، لائٹیں آف کرو، ٹی وی کا سوئچ نکال دو، تسبیحات میں پکڑ کر بستر پر لیٹ جاؤ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہنا تمہارا کام ہے، میٹھی نیند سلانا پروردگار عالم کا کام ہے۔ جب بھی گھر آئے تو ڈی سی لگا رکھی ہے، نہ بچے اچھے لگے نہ بیوی اچھی لگی، صبح سے چھوڑ کے گئے تھے، بچہ شور کر دبا کر میری بڑی ضروری کال ہے، یہ نکالو اس کمرے سے باہر، ماروں گا تھپڑ، نکل کمرے سے باہر۔ آج اپنے کمرے میں اپنی سگی اولاد کو گھسنے نہیں دیتا۔ میری بات لکھ لے، یہ بچے تیرے سے اتنے دور ہو جائیں گے، تیرے جنازے کو محلے والے کندھا دیں گے، بیٹا برطانیہ بیٹھا ہوگا۔ فقیر کی باتوں کو ردی کی ٹوکری میں نہ ڈالنا، بڑا تجربہ